السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پرو ڈسکشن گروپ. سب سے پہلے ہم محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں اور اجالا مغل میم جو کہ پروگرام مینیجر بھی ہیں. میں صبح سے آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، انشاءاللہ اب گھر کی طرف واپسی ہو رہی ہے، راستے میں ہے سفر پر، تو دیر سویر بھی اگر ہو جاتی ہے تو لگ بھگ 1 گھنٹے بعد یا جیسے بھی آپ کی گفتگو پلس مائنس ٹائم میں کنکلوڈ ہوتی ہے تو پلیز آپ ایڈمن موڈ سے کھول دیجیے گا گروپ کو. محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال ہے اور مغل میم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوال و جواب شروع کریں. شکریہ. آئی ول جوائن آل آف یو لیٹر. جی ٹھیک ہے فیصل بھائی، میں انشاءاللہ تعالی دیکھ لوں گی. اور میرا پہلا سوال ہے محترم زاہد خان صاحب سے. جب بھی کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہے تو وہ یہ اصرار کیوں کرتا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور صابی ہوئے، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قرآن کی، تورات کی، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ پیرالل ٹیچنگ ہے جو آپس میں بعضوں کا ٹکرا جاتی ہیں. یہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے وہ یہودی و نصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی چاہے یہودی نصاری ہو یا ستارہ پرست ہو، جو بھی ایمان لائے اور عمل کیا، یہاں ستارہ پرست کو بھی شامل کیا گیا ہے، ان کا اجر خدا کے ذمہ ہے. دوسری آیت وہی ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی. وہاں بھی فراغ دلی سے، ٹالرنٹ سے قرآن کہتا ہے اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئیں تو تم وہ تعلیمات پیش کریں، تو ان تعلیمات کو اگر تم مانو گے تو تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا. ہاں جھٹلاؤ گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. ایمان سے مراد جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر اگر تم پازیٹیو طریقے سے قدم نہیں رکھو گے، تنقید کرو گے، انکار کرو گے، نبیوں کے خلاف ہوگے، تو پھر تمہارا جو انجام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں نے کہا ہے کہ کوئی ہمارے گروپ میں، ہمارے موومنٹ میں مسلمان، ہندو، سنگھ، بدھ، کنفیوش، ہر قسم کے لوگ ہیں. تو میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم وہ تعلیمات کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں ان کو بھی لو، لیکن ان کو لے کر اور ان کے مفہوم کو سمجھ کر آگے آؤ تاکہ اگلی تعلیمات کو تم سمجھ سکو. تو جب لوگ خدا کو مل لیں گے تو پھر وہ تعلیمات وہ سب کچھ رہ گئی پیچھے، تو مشاہد الہی کی تو دنیا شروع ہو گئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، ہندو ہو، لیکن سب کچھ کرو، لیکن مسلمانوں جیسے، ہندوؤں جیسے کام نہ کرو، یہودیوں جیسے اور عیسائیوں جیسے. تو میں نے آج تک زور نہیں دیا کہ بھئی تم ایمان لے آئے ہو، ہندو مذہب چھوڑ دیا یا بدھ مذہب چھوڑ دیا یا اسلام چھوڑ دیا ہے. میں ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جو اولین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تعلیمات آئی ہیں، خدا جس سے کہہ رہا ہے کہ مشاہدات کی دنیا شروع ہو جائے گی، اندھا پن دور ہو جائے گا اور خدا کے ساتھ سفر شروع ہو جائے گا، میں ان پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ ایمان لاؤ، انکار کرو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں جسے خدا مل گیا اسے کل جہان مل گئے، اور یہی سارے انبیاء کی تعلیمات تھی. لیکن انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا، اس کے اندر ایمفیسائز کیا، زور لگایا
مسلمان بنو، یہودی بنو، نصاری بنو، اور اس کے بعد پھر روک تھام کر دی گئی کہ عرب کے اندر سوائے اسلام کے دو مذہب نہیں ہوں گے، اب یہودیت بھی نہیں ہوگی، بدھ مذہب جو بھی ہیں عیسائی وغیرہ، صرف عرب کے اندر ایک ہوگا مذہب۔ تو یہاں سے آ کے مصیبتیں شروع ہوئی۔ اگر ان چیزوں کا نہ بتایا جاتا تو پھر خدا کی بادشاہت کے اندر آتے ہوئے بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تین ہی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ایک خدا کا وعدہ، ایک وہ دنیا کیوں نہیں آئی خدا کی بادشاہت اور وہ کیا وجوہات تھیں، اور ایک یہ کہ وہ زمانہ اب آ گیا ہے۔ یہ تین سے زیادہ تو میں چوتھی بات ہی نہیں کر رہا، وہی کر رہا ہوں۔ خدا نے کہا جو کچھ تو نے سنا ہے، اب یہ کہیں کہ نہیں جو تو نے سنا ہے، خدا سے ہمیں غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، تو مجھے تو پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا یہ کہیں کہ جو تو نے دیکھا ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کہ بیان کر، اور یہ کہہ رہے نہیں ہمیں اسے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تو یہ بھاڑ میں جائے، یہ دنیا بھی اور یہ مذہب والے بھی۔ اور یا یہ کہتے ہیں مجھ سے کہ یہ جو سفر بیان کر رہا ہے اس سے ہمارے انبیاء کی توہین ہوتی ہے، خدا کہہ رہا ہے ریکارڈنگ کر۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے، صرف نگاہوں سے دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ تو یہ جو کچھ ان کی نفرتیں ہیں مجھ سے تو نہیں ہیں، وہ یا تو وہ خود ایک نمبر ون تو خدا کے ساتھ ہے، پھر اپنے انبیاء کے ساتھ ہے۔ اور میں تو موت کے بعد میں نے تو گواہی دے دی ہے، میں تو گواہ ہوں گا خدا کے حضور اور ان انبیاؤں کے حضور کہ میں نے ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر۔ جی محترم، بالکل درست ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میرے سوالات تو کافی علمی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ممبران کے سوال میرے پاس آئے ہیں جو کافی بٹر قسم کے ہیں، تو میں آپ کو غصہ نہیں دلانا چاہتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں۔ محترم، اجازت دینے کا شکریہ۔ ایک ممبر کا کہنا ہے کہ آپ کی کوئی ایک آدھ کتاب ہوتی تو چلو ہم پڑھ بھی لیتے اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن اتنی زیادہ کتابیں جو ہیں ان کو اس دور میں کون پڑھے گا؟ وہ پڑھیں گے جو خدا کے پیاسے ہوں گے، وہ پڑھیں گے جو خدا کے لیے اپنا تن من دھن دے کر اس کی معرفت الہی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ پڑھیں گے مستقبل، جو خدا نے کہا کہ مستقبل جو ہے وہ میرا ہے، خدا کا ہے۔ وہ پڑھیں گے ان کتابوں کو کہ جو اہل دل خدا نے کہا کہ وہ میرے بیٹا بیٹی ہوں گے، اور وہ ہوں گے جسے نئی زمین کہا جائے گا۔ وہ پڑھیں گے جو نبیوں سے لٹکنے اور عشق بازی کرنے کی بجائے خدا کی محبت کا حق خدا کو دیں گے، اپنے نبیوں کو نہیں دیں گے، اپنی دنیاؤں کو نہیں دیں گے، اپنے خاندانوں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ وہ سب ہیں جو پڑھیں گے، اور مجھ پہ بتانا فرض ہے، فرض اولین ہے۔ اب میری دو کتابیں اور آ رہی ہیں، پڑھنے والے تو ابھی پیچھے رہ جائیں گے، سائنس اور روحانیت، اور ابھی کے خدا کی طرف واپسی، اور ابھی کہ آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان گاڈ، کہ میرا دل خدا میں کھویا گیا، یا میرا دل و دماغ خدا میں کھویا گیا۔ خدا جب تک زندہ رکھتا ہے یہی سب کچھ بتانا میری زندگی کی میراث ہے، معراج ہے، صلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے لاکھوں جنتیں بھی دے دی جاتی تو وہ لطف نہ آتا کہ جو میں سب کچھ خدا کے راز الہیوں سے انسان کو
جو ہے آشنا کر رہا ہوں اور انسانوں کو خدا کے قریب لے کے آ رہا ہوں. یہ مقصد روحانیت ہے. یہ وہ منزل ہے جہاں پہ انسان کو ہی شوڈ بی یسٹرڈے، کل گھر پہنچنا چاہیے تھا، بڑی دیر ہو. جی محترم، بہت بہت شکریہ. بے شک آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن اگلا سوال بھی انہی ممبر کا ہے جن کا یہ سوال میں نے پہلے پیش کیا. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر حکمت دانائی پر مشتمل مختصر کلام عطا کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی باتوں میں کوئی حکمت اور دانائی دکھائی نہیں دیتی اور طوالت بہت زیادہ ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. بے شک آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن اگلا سوال بھی انہی ممبر کا ہے جن کا یہ سوال میں نے پہلے پیش کیا. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر حکمت دانائی پر مشتمل مختصر کلام عطا کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی باتوں میں کوئی حکمت اور دانائی دکھائی نہیں دیتی اور طوالت بہت زیادہ ہے. ہمیں ایسی حکمت اور دانائی نہیں چاہیے کہ نبی آسمانی باتیں اپنے ساتھ ہی لے جائے اور وہاں پہنچ کر روح کی دنیا میں آپ بھی تنگ ہو، خدا بھی ناراض ہو اور زمین پر انسانیت کا بھی بیڑا کر کے جائے. ہمیں ایسی حکمت دانائی نہیں چاہیے. Kingdom of God belong to the children who have a heart like a children. خدا کی بادشاہت کے اندر دائیں بائیں کترنا، نہ بیان کرنا، یہ انتہائی جرم ہے. پہلے انبیاء کیوں نہیں سمجھے؟ وہ سوسائٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے تھے. ہم سوسائٹی کو پرے کر کر خدا کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. بس یہ فرق ہے. نہ ہمیں سوسائٹی، نہ خاندان، نہ ہمیں قوم اور نہ کسی دنیا کی پرواہ ہے. خدا کی تصویر سامنے رکھ کر، خدا کا نور سامنے رکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں. خدا کو کس بات سے خوش؟ جی محترم، شکریہ. ان صاحب نے ضرور آپ کا جواب سن لیا ہوگا. یہ 3-4 سوال ہیں جو ذرا بیٹر قسم کے ہیں. پچھلا جو سوال جواب کا سیشن آپ کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد گروپ کے بعض ممبران جو بعد میں اس سارے سیشن کو ڈسکس کرتے رہے، ان میں سے بعض نے واضح طور پر آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے پیسے کی لالچ میں یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پلیز جواب. مجھ پہ ایک لمبا دور آیا ہے کہ میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوا، کراس اٹھائے. چلو اس وقت اگر پیسے کا زور کے چکر میں کچھ کرتا تو بات بنتی ہے کہ دیکھو فقیر آدمی تھا، رولتا تھا، اپنا جیلوں میں جاتا تھا اور ہوم لیس اپنا سوتا تھا یورپ میں، تو پیسے کے چکر میں کیا. اب تو کوئی بھی پیسے کا چکر نہیں ہے، اب تو سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 5 حملے ہو چکے ہیں مجھ پر. تو اب تو میرے پاس سب کچھ ہے. میں جاتا ہوں سوئٹزرلینڈ اور کسی اچھے جرمنی میں بہت سی خوبصورت جگہیں جا کے اپنی زندگی بسر کرتا. وہ ہمیں سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یورپ میں موومنٹ پھیلی. اگر دنیائی کاروبار کرنے تھے تو وہ تو سب کچھ مل گیا ہمیں. اب اپنی جان کو، اپنے خاندان کو، اپنے ممبروں کو جو ہزاروں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو دکھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب یہ دور جو ہے، اب بھی جو میری ریلی ہوتی ہے ان میں جان کا خطرہ ہوتا ہے. میں سب گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے جاتا ہوں. تو اس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں. اب رہ گئی یہ کہ موٹیویشن، نیت. تم نے دل پھاڑ کے میرا دیکھا ہے کہ میں پیسے کے چکر میں کر رہا ہوں؟
مجھے تو اگر what is a good for man if he gain the whole world and lose his soul، کیا کام آئے گا انسان کے اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی روح کو نقصان پہنچا دے۔ مجھ سے زیادہ پھر اہل علم بات کریں گے تو سب سے زیادہ اہل علم میں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ایسے کاروبار جس میں روح بھی گئی، خدا کی ناراضگی بھی ہوئی اور اندھیروں میں جا پڑے، ایسے کاروبار کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ خود دنیائی دار ہیں اور دنیائی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو لگ پتا جائے گا موت کے لمحات میں کہ نور کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اندھیرے کس کے ساتھ کھڑا۔ جی محترم زاہد خان صاحب، میں بہت ہی معافی کی خواستگار ہوں کہ مجھے یہ بٹر سوال پوچھنے پڑے، ورنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری طبیعت بہت صلح پسند اور علمی قسم کی طبیعت ہے، اور اس طرح کے سوالات کرنے سے میری طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، لیکن اب کوئی بھیج دیتا ہے تو میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ مجھے پوچھنا پڑ جاتا ہے۔ اور چلیں، آپ پر اعتراض کرنے والے تو ٹھیک ہے کسی غصے کی وجہ سے کرتے ہوں گے، لیکن فیصل بھائی پر بھی یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ انہی کے گروپ میں بیٹھ کر کے وہ ہر جو روز سیشن آپ کا یہاں پہ ارینج کرتے ہیں تو وہ آپ سے $1000 پر سیشن ریسیو کرتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے یہ سیشن ارینج کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ اس بارے میں کوئی کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ ضرور کرنا چاہوں گا اور خدا کو گواہ کر کے کروں گا۔ ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے امیر فیصل صاحب کو، اور وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب آئیں گے تو ساری ذمہ داریاں دلی ایئرپورٹ سے اور جو کچھ بھی رہائش کا انتظام ہوگا، جو آفس آپ کو ضرورت ہوگی، وہ سب میں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ میں تو اس آپ کے آنے پر صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اپنا ہاتھ میرے سر پر اور میرے خاندان کے اوپر رکھ دیں محبت الہی میں، بس ہے۔ تو ایسے انسان کی یہ نیت ہے، وہ بیچارہ کھلیا تن اس نے آج تک نہ ایک پیسہ مانگا، بلکہ یہی کہتا ہے کہ آپ آئیں گے تو سب کچھ آپ کا ہے۔ تو ایسے انسان پر یہ ایسی الزام تراشیاں کرنی، اور میں خدا کو گواہ کے کہتا ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے ایک ٹیڈی پیسہ بھی مجھ سے مانگا ہو یا یہ کہا ہو کہ آپ مجھے دیں۔ تو یہ تو وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ پتہ نہیں کیسی گندی سوچ لے کر بیٹھے ہوئے۔ جی محترم، مجھے ایسے سوال کرنے سے بڑی طبیعت میری بیزار ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اب کسی نے بھیجا ہے یا یہ باتیں ڈسکس کی ہیں تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں تاکہ یہ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں وہ جواب سن لیں۔ ایک اور ممبر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ آپ ریلیونٹ سوالات کے ارریلیونٹ جواب دیتے ہیں، یعنی معقول سوالات کے نامعقول جواب دیتے ہیں، سوال گندم جواب چنا، اور کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے آپ نے جواب وہی دینا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، آپ سوال کو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ انہوں نے آپ پر الزام لگایا ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے ٹوک دیا کریں، مجھ سے پوچھا کریں گے نہیں سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے، میں دل و جان سے سوال بھی سنتا ہوں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سوال نہیں سنا اور جواب اپنا دے دیا۔ نہ یہ کام میں جرمنی میں سیمینار میں کرتا ہوں، نہ ریلیوں میں کرتا ہوں، نہ 20,000 لوگ بھی اگر کھڑے ہوں تو میں اپنی ریلی دینے کے بعد کھڑا رہتا ہوں، جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب بھی دیتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کیمرہ کی جو میڈیا ٹیم ہو وہ جب تک کھڑا رہتا ہوں جب تک ان کے سوال نہ ختم ہو جائیں۔ جب وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں تو پھر جاتا ہوں۔ تو میرے متعلق ایسی بات کرنی میں سے 2 3 4 دفعہ، بلکہ آپ اگر ہمارے ہزاروں ممبروں سے پوچھے تو میں تو ایک جگہ اٹھتا ہی نہیں جب تک پورے سوالوں کے جواب نہ دے دوں اور مطمئن نہ کر دوں سائل کو۔ تو اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں پھر معذرت خواہ ہوں، مجھے دوبارہ سوال کیا۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے خندہ پیشانی سے سب سوالات کے جواب دیے۔
اگلا سوال میرا ذرا علمی نوعیت کا ہے کہ جب تمام مذاہب کا منبع ایک ہی ہے یعنی خدا تعالی، تو پھر بعض تاریخی حقائق میں مذاہب کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ جیسے کہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لے جایا گیا، اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت اسماعیل کو لے جایا گیا، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلافات جو ہیں یہ ایسے ہیں جس سے معرفت الہی سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر میں یہاں بھی پھر ایک اور جگہ پہ پہنچتا ہوں میں کہ بائبل کی جو تعلیم ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی، اس میں یسوع ناصری، جسے میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں، اسے کس نے بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ اور پھر محمد صاحب کو کس نے بتایا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک بندہ ہے اور رسول ہے؟ عبدہ و رسولہ۔ اب یہ دو چیزیں سامنے رکھ کے میں آپ سے اگر یہ سوال کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک نبی غلط ہے یا ایک جھوٹا یا ایک سچ ہے، یہاں پہ آگے اب تکرار ہو جائے گی۔ ایک جگہ قرآن کے اندر سارے انبیاؤں کا ذکر ہوتا ہے، موسیٰ عیسیٰ سب کا نام لے کر، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے انی ھذی امتکم امۃ واحدہ، تم ساری امتیں ایک امت ہو۔ لو جی، یہاں ساری امتوں کو بھی ایک کر دیا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں کہا تھا میری پرستش پوجا پاٹ کرو۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ پھر ایک ہی جگہ پہ قرآن میں یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام کے سوا کسی مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہی کہا جائے کہ اسلام غالب ہو کے رہے گا، اگر ایک بھی رہے گا تب بھی جہاد ہوتا رہے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جہاں سے پھر ڈس یونٹی آ جاتی ہے، پیرالیل باتیں کر دینی۔ جب نبی پیرالیل باتیں کرتے ہیں تو وہاں نقصان ہو جاتا ہے اور کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ معرفت الہی اور روحانیت پہ جب تک چلتا رہے آدمی، کیونکہ خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سب حلال ہے، روحانیت میں، معرفت الہی میں، اس کے متعلق اس کے بعد کوئی کتنا بڑے نبی ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر وہ حلال چیز ہوگی یا حرام ہوگی۔ تو جب خدا نے تمام امتوں کو ایک ہی امت کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو فرق نہیں کرتا تم میں سے کہ یہ اسلام ہے یہ عیسائیت ہے، میں تو کہتا ہوں تم سب ایک ہو، اور پھر خدا نے بات ہی ختم کر دی کہ انا ربکم، میں ہوں تمہارا خدا، پوجا پاٹ محبت کا حقدار میں ہوں، تعریف کا حقدار میں ہوں، اور سب محبتوں کے سرچشمے مجھ سے پھوٹتے ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ جو پھر ملی جلی تعلیمات پیش کر دیتے ہیں اپنی حکمت سے، وہاں پر جا کے پھر صحیح نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا دروازہ تم یہودیوں بند کرتے ہو، اور دوسری جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پہ ایمان نہ لے کے آنا، چاہے روشنیاں دائیں سے یا بائیں سے آئے، اور میرا انتظار کرنا۔ یہاں پر آ کے یہ روحانی تعلیم تھوڑی ہے، یہاں پر آ کے میں جب آتی ہے تو پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو نبیوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، خدا کی جگہ بٹھایا ہوا ہے، اس لیے ان میں پھوٹ پڑتی رہے گی، اور خدا نے ان کا بستر اللہ ماشاءاللہ گول کر دیا۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جن کا یہ کلیم تھا کہ وہ نبی ہی اس وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابقت، کامل پیروی کی، اور اتنا زیادہ درود بھیجا اور اتنی زیادہ پیروی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی سنت تھی، بلکہ اپنی وفات سے قبل جو رمضان آیا اس میں تو آپ نے 2 عشروں میں اعتکاف کیا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی سے یا ان کی جو
تاریخ محفوظ ہے اس سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ کبھی بھی انہوں نے اعتکاف کیا ہو، اور نہ ہی ان کے خلفاء میں سے کبھی بھی کسی نے کسی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کیا. تو یہ قول اور فعل میں اتنا زیادہ تضاد کیوں؟ جو نیکیاں، جو مصیبتیں، جو مدد کامل ابو طالب نے کی ہے وہ تو مرزا غلام احمد نے بھی کی، لیکن پھر ابو طالب کو اسلام تک نصیب نہیں ہوا. تو محمد کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد کم سے کم پھر نبوت نہیں تو ولی اللہ ہی بن جاتے. اور محمد صاحب کہتے ہیں میں نے گھٹنوں تک ابو طالب کو دوزخ میں دیکھا. تو نبی کی کامل اطاعت میں نبوت نہیں ملتی. یہ سب سے بڑا دھوکا ہوا ہے. یہ ذلی بروزی، یہ آئینہ، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایسی تفصیلات اور تعویل کر کے وقت گزارا، پھر آخر میں مرتے وقت کہہ دیا میں ہوں، جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو. لیکن ذلی بروزی اطاعت اور کامل اطاعت سے نبی نہیں بنتے. نبوت دینا یہ امر ہے خدا کا، یہ جان لیں. یہ کام تو فرشتے بھی نہیں کر سکتے. لے کر آتے ہیں، نبوت دینے والا کوئی اور ہوتا ہے. تلاش کرتے ہیں اور بنانے والا کوئی اور ہے. تو یہ خدا کام کرتا ہے کہ جب انبیاؤں کو چنتا ہے. تو یہ کہ اگر ایسی بات تھی تو عیسیٰ نے تو اطاعت کیا موسیٰ کی شریعت کی دھجیاں پہ کھیر دیں. تو اسے تو نبی بالکل نہیں بنانا چاہیے تھا. اس نے تو کوئی بھی اطاعت نہیں کی موسیٰ کی. اور اس نے وہ اتنا بڑا بن گیا کہ اس نے کہا میں مسیح ہوں اور خدا کا بیٹا ہوں، اور یہ جو پچھلے تھے یہ سب ڈاکو تھے، حق پر میں ہوں، صحیح رستے سے میں آیا ہوں. تو اگر ان کی یہ باتیں سنیں تو عیسیٰ پھر نبی نہ بنتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ نے اعتکاف کے مطلب، اگر اتنی اطاعت کی تھی، اتنا عکس تھے غلام احمد صاحب، تو وہ تو بعد میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اکمل دیکھنا ہو، یعنی کہ جو پہلے محمد تھے وہ ناقص تھے، وہ ناقص تھے. جنہوں نے اکمل دیکھنا ہو محمد، وہ قادیان میں آگے غلام احمد کو دیکھے. وہ تو اپنے آپ کو غلام احمد قادیان جو ہے وہ تو محمد سے بھی آگے کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے گیا اور کہا میں نے اپنے آپ کو خدا دیکھا. تو یہ اطاعت ہے ذلی بروزی. وہ بیچارہ پھنس گیا تھا. اس کو وہ خود ہی کہتا ہے کہ اگر انگریزوں کی حکومت نہ ہوتی تو یہودی میرا وہ حال کرتے، یہ مسلمان یہ بھی یہودی ہیں پکے، یہ میرا وہ حال کرتے جو یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا نہیں کیا. تو وہ کہہ رہا میں بچ گیا. 1901 میں جا کے پھر جب دیکھ لیا کہ اب جان خدا کی طرف جانے لگی تو پھر اپنا بیان کیا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، اب تو میں جا ہی رہا ہوں، جو بگاڑنا بگاڑ لو. جی محترم، بہت شکریہ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے چننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہر ہے ہر ایک کو تخلیق کیا ہے، اس میں کیا کیپیبلٹیز رکھی ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اس کے باوجود پھر جب اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے پھر یہ کمزوریاں، غلطیاں انبیاء میں کیسے آ جاتی ہیں؟ وہ ایسے آ جاتی ہیں کہ جو بیسٹ شخص ہوتا ہے اس کو خدا چن لیتا ہے. اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں. ایک ملک جب اولمپک میں بھیجتا ہے اپنے نمائندے کو تو ہزاروں پہلے مقابلے ہوتے ہیں. جو بیسٹ ہوتا ہے اسے ایک ملک جو ہے اپنا ریپرزینٹیو اولمپک میں بھیج دیتا ہے. اسی طرح خدا کی ذات جو ہے ایک وقت میں جیسے 12,000 میرے وقت میں تھے، اور ان میں سے خدا نے جو بیسٹ ہے، کامل تو کوئی بھی نہیں ہے، کامل تو خدا کی ذات ہے، جو بیسٹ ہے ان 12,000 میں سے مجھے چن دیا. محمد صاحب کے وقت میں 4 تھے
جو بیسٹ تھا ان میں سے ایک چن لیا. تو کامل تو جب آئیں گے جب خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی. یہی تو میرا رونا ہے. میں رو رہا ہوں کہ ابھی وہ بنیاد پڑی ہے. تو جب کامل آئیں گے تو پھر یہ دنیا جب اس کے نور سے ہی روشن ہو جائے گی تو پھر تو خدا کو بھی چننے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے خود ہی کہہ دیا ہے زمین جو ہے وہ اہل دل سے بھر جائے گی میرے بیٹا بیٹیوں سے. پھر تو یہ جو ہے معاملہ بھی ختم ہو جائے. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفی لوگ جو چلہ کرتے ہیں، یعنی 40 دن تک کسی خاص مقصد کے لیے الگ تھلگ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا. پہلے انہیں 30 راتوں کے لیے بلایا گیا، پھر بڑھا کر 40 کر دی گئی. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی ہوشیارپور میں جا کر چلہ کیا. سوری، وہ آڈیو کٹ گئی تھی. مقصد صرف یہی کہنا تھا کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. اس چلے کو لفظ کو میں نکال کر یوں کہوں، اگر یوں کہوں کہ جب موسیٰ پہاڑ پہ گئے تو معرفت الہی کی تلاش میں گئے تھے. اور یہ جب صوفیہ بیٹھتے تھے تو اب یہاں بھی نیتوں کا فرق آ جاتا ہے. تو وہ بیٹھتے تھے جب تو مشاہدہ الہی کے لیے بیٹھتے تھے 30 دن 40 دن. تو یہ بھی چلہ ہے. چلے سے مراد چاہتے تھے خدا کے نزدیک ہو جائیں. اب یہ چلہ کاٹنا کہ جنات کو بلانا اپنے پاس، جھوٹی سچی خبریں لینا اور بھوتوں کو بلانا، یہ بھی چلہ ہے. لیکن یہ آپ کو اندھیروں کی طرف، دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ وہ بھی آگے سے ایک سچ اور 9 جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ چیز بس فرق یہ ہے، کام ایک ہی ہے، موٹیویشن مختلف ہیں. تو اس موٹیویشن سے پتہ لگتا ہے کہ معرفت الہی کا چلہ کیا ہے اور شیطانی چلے کیا ہیں. جی محترم، شکریہ. اگلا سوال جو ہے وہ ایک ممبر نے آڈیو بھیجی ہے، وہ میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی سسٹر جی، خداوند آپ کو سلامت رکھے. تو سسٹر جی، میرا زاہد صاحب سے سوال ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے گروپ میں گالی گلوچ بھی کی ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی لگائی ہے. تو کچھ ان کی آڈیو میرے پاس سیف ہیں جن میں انہوں نے بولا تھا کہ ادھر عیسیٰ نہیں ہے، جس کے ایک گال پہ تھپڑ مارو گے تو وہ دوسرا آگے کرے گا. تو پھر انہوں نے بولا کہ میں خدا کا جلال بھی ہوں. تو کیا مطلب ہے کہ اب ہم کیا سمجھیں کہ خدا کا جلال ہے جو وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو گالی گلوچ کریں یا کسی کو جان سے مار دیں؟ سوال کرنے والے نے بڑی کنفیوژن سے بیان کیا ہے. میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو انتہا پسند، یہ جو بغیرت 3 سال سے 2.5 سال سے مجھے مختلف ذرائع سے خبریں پہنچا رہے ہیں کہ ہم آج آ گئے، کل آ گئے، ابھی آ گئے اور تمہارا کام ہوا، سرطن سے جدا ہوا. تو مجھے احساس ہوا کہ میری خاموشی سے انہیں میری کمزوری کا احساس ہو رہا ہے. تو میں نے ان پہ کھل کے واضح کر دیا کہ سیلف ڈیفenس جو ہے وہ خدا اجازت دیتا ہے. کوئی آپ کو مارنے آیا اور آپ کے ہاتھوں سے مر گیا تو میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہاں عیسیٰ نہیں ہے جو کمزور بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ بیچارہ وہ کمزور تھا، زور نہیں چلا تو کہنا پڑا دائیں بھی مارو بائیں بھی مارو، خیر ہے. یہاں پورا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ تم آؤ، اگر تم حملہ کرتے ہو، جیسے 5-6 حملے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر جیلوں میں معافیا مانگی، خدا کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن یہ کمزوری مت سمجھنا کہ دائیں مار کے بائیں بھی مارو گے۔ یہ وقت گزر گیا انتہا پسندوں کا، شیطانوں کا اور ان بغیرتوں کا جو رات دن نبیوں کے اور اپنی تعلیمات کو ذرا پڑھ لیا کریں، جو آپ کے قرآن کی تعلیمات ہیں، جس پہ جتنی زیادتی ہوئی وہ زیادتی کا بھی بدلہ لے سکتا ہے، لیکن ہم تو بدلہ لے ہی نہیں رہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس ہم نے پورا کیا ہوا ہے۔ اب یہ دور گزر گیا کہ تم سر تن سے جدا کرتے رہو انبیاء کے، بلکہ یہ جلال کا دور میں نے اس لیے کہا کہ خدا نے تمہارے مذہب والوں کا بستر ہی گول کر دیا، لپیٹ دی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے خدا کے جلال سے کہ اب کمزور نبی نہیں ہے، اب پوری طاقت والے نبی آئے ہیں اور آدم آئے ہیں، اور تم سارے ٹھیکے دار جو مذہب کے ہیں سب بھی زور لگا لو تو مجھے تم رکوا ہی نہیں سکتے کہ میں خدا کا پیغام نہ دوں۔ اور یہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں ان کی بدماشیاں چلیں گی۔ تو میں نے ذرا کھل کے پیغام دے دیا ہے، 2.5-3 سال صبر کافی ہے، تو ان کو بتا دیا ہے کہ ذرا دھیان سے، یہ پتہ نہیں کسی اور سوچ میں۔ جی محترم، میں اپنا آخری سوال کرتی ہوں آج کا۔ فیصل بھائی کہیں بزی ہیں، میرا خیال تھا شاید وہ پہنچ جائیں گے، لیکن شاید انہیں دیر لگ جائے، تو یہ آخری سوال ہے کہ کیا معاشرہ برا ہوتا ہے یا برائی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ جس کو نیک لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اسے نیک مل جاتے ہیں، اور جو خود گناہ پر آمادہ ہوتا ہے اسے اپنے جیسے گنہگار مل جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر جیسی طلب ہوتی ہے ویسا ہی ماحول اس کو مل جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے نام بھول گیا ان صوفی کا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ساری دنیا گناہگار خراب اور پورا ہی معاشرہ خراب ہے۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا آدھی دنیا خراب ہے، آدھی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تو نے بھی ٹھیک کہا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا ساری دنیا ہی اچھی ہے۔ اس نے کہا تو نے بھی ٹھیک کہا۔ تو مریدوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے کہ سب کو کہا ٹھیک؟ کہا جو پہلا آیا تھا وہ خبیث ہے اور نہایت ہی برا شخص ہے، اسے ساری دنیا ہی بری لگتی ہے۔ دوسرے کو آدھی دنیا اچھی آدھی بری، تو یہ اس کا حال تھا۔ جس کو پوری دنیا اچھی لگتی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنے عیب صحیح کیے، اس لیے اس کو ساری دنیا صحیح اچھی لگتی۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ملٹی پلائی کر گیا ہے، برائی میں، تکبر میں، خود غرضی میں، اور انسانیت پہ ظلم ہے۔ اس ظلم کی رات کو اینڈ کرنے کے لیے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے، انسان برا نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی کو کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ برا کام کیا۔ لیکن انسان جو ہے اس میں ایسا وقت بھی آتا ہے برے شخص میں جب وہ نبیوں جیسے کام کرتا ہے، اور نبیوں میں بھی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب وہ برے شخص کی طرح کام کر جاتے ہیں اور ظلم کر جاتے ہیں۔ تو وقت کی بات ہے۔ خدا کا وقت آ گیا تو یہ زمین نور سے روشن ہو جائے گی اور یہ برائی یہاں سے چلی جائے گی۔ تو فرق وقت کا ہے۔
آج ان کا وقت ہے، کل ہمارا وقت۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ اپنا کوئی تازہ ترین مشاہدہ یا مکاشفہ یہاں شیئر کرنا پسند کریں گے؟ کل رات ہی جب میری روح نکلی اور خدا کے حضور پہنچا تو خدا نے مجھے خوشخبری دی کہ یہ جو تعلیمات، جو کچھ میں نے تجھ سے کہا، یہ جب ابھی پھیلیں گی تو ہر پتھر دل انسان اگر میری تلاش میں ہوگا تو اس کے 2 آنسو نکل آئیں گے۔ اور خدا نے کہا جس کے بھی 2 آنسو نکل آئے، یہ کتاب پڑھ کے اور میری یاد آ گئی، یوں جان لے کہ وہ پھر ہمارا ہو جائے گا، اور پھر اس سے اور اس کی نسل سے جو لوگ ہوں گے وہ میری بادشاہت کو پھیلا دیں گے۔ تو اتنا سستا کر دیا خدا نے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمات پڑھی اور آنسو نکل آئے۔ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ واقعی پازیٹیو ہو گئے، خدا کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ تو یہ رات کی سفر میں ہوا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کل رات کی، تو وقت کی کمی ہے آپ کے پاس۔ تو ہر دفعہ اب میں نے کتاب شروع کی ہے، اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ میرا دل خدا کی، آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان گاڈ، میرا دل کھویا گیا خدا میں۔ اس میں سارے یہ مشاہدات اور واقعات نئے بیان کر رہا ہوں میں جنتوں کے۔ اور جی محترم، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا یہ بہت خوبصورت مشاہدہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ اپنی نئی کتاب آپ نے شروع کی ہے، تو کتاب تو ظاہر ہے جب مکمل ہوگی تب ہوگی، لیکن آپ اگر چیپٹر وائز جو آپ لکھ رہے ہیں اگر اس کو بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں ہم لوگوں کے ساتھ، تو بہت آپ کی عنایت ہوگی۔ جی محترم، آپ نے جس خندہ پیشانی، کشادگی اور بلند حوصلگی کے ساتھ ہر قسم کے تلخ و ترش سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو میں پیور ڈسکشن کی ساری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور فیصل بھائی کی طرف سے خاص طور پہ، گو کہ وہ موجود نہیں ہیں لیکن ان نشستوں کا اہتمام وہی کراتے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا پن ہے، اور انہوں نے اپنے گروپ کی ایک طرح سے جو اس کی پالیسی ہے کہ یہ ڈیموکریٹک گروپ ہے اور ہر شخص کو اپنے اظہار بیان کی آزادی حاصل ہے، بشرطے کہ وہ ایک اچھے اور احسن اور اچھے طریقے سے بیان کرے۔ تو میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش بہت ہے، میں صبح اٹھ جاتا ہوں اور 8-9 گھنٹے میں کتاب کا ہی کام کرتا ہوں، اس کے باوجود بہت سے کام رہ جاتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ خدا مجھے اتنی طاقت اور توفیق دے کہ آخری دم تک میں انسانیت کے لیے جانے سے پہلے اس دنیا کو باغ عدن بنا جاؤں خدا کی محبت میں۔ تو باقی چیزیں بھی میں کوشش کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات 2 کتابیں میں ساتھ ہی لکھتا ہوں، تو کوشش کروں گا، بلکہ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم کلامی خدا کے ساتھ اردو میں، تاکہ آپ سب کو آسانی ہو جائے سننے میں۔ تھینک یو ویری مچ امیر فیصل صاحب، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور وہ جو ٹیم ہے پیور ڈسکشن کی، ان کے نام تو چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کا بھی دلی شکر گزار ہوں۔ کم سے کم یہاں انہیں خدا کی تو سننی پڑتی ہے اور خدا کے متعلق چاہیں نہ چاہیں اب سننا پڑتا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ موت کی زندگی ان کو سننی پڑتی، مشاہدات الہی، جنتوں کا سننا پڑتا ہے۔
تو اگر یہ کانوں میں انگلیاں گھسیڑے رکھیں تو پھر وہی بات ہے کہ نہر بہتی تھی، بدھ نے کہا نہر بہتی تھی 40 سال اور تو پیاسا رہ گیا. تو یہاں تو خدا کی بات ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، کیونکہ یہی چابی ہے خدا کی دنیا کی. تو بڑی مہربانی، تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس.